نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو پسند کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، حتی یحبہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نوافل کا اہتمام، آپ چاہے فرض نمازوں کے جو نوافل ہیں، فرض یعنی جمعہ آپ کہتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت اور ظہر کی 4 رکعت، عصر سے پہلے اور مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ اسی طریقے سے تہجد کی نمازیں، وتر ہیں، اور چاش کی نماز صلاۃ الضحیٰ وغیرہ ہیں، یا تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یا اسی طریقے سے صلاۃ حاجہ وغیرہ ہیں، یہ سب نوافل ہیں۔ اگر آپ ان نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، یا روزوں میں آپ دیکھ لیں، آپ روزوں میں آپ جمعرات کا روزہ ہے، یا اسی طریقے سے پیر کا روزہ ہے، یا مہینے کے اندر 3 روزے رکھنے ہیں، یا اسی طریقے سے آدمی اپنی طرف سے روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس میں نیت کر لی روزے رکھنے کی، تو یہ جو نوافل ہیں، نفلی چیزیں ہیں، زائد چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یحبہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ یہ نوافل کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتَهُ، اور اگر وہ مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اگر وہ پوچھتا ہے تو دے دیتا ہوں، اور پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو میں پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو اتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ نوافل کا بیان فرمایا کہ جو نفلی نمازوں کا، نفلی روزوں کا، نفلی صدقات کا اور نفلی اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خوشخبری بیان فرمائی، اور یہ روایت باقاعدہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی یعنی یہ سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرے آنکھ، میرے کان، میرے ہاتھ، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اب آنکھوں سے وہی دیکھے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی، اور ہاتھوں سے وہی چیزوں کو چھوڑے گا۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی
صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہ عرش بری کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں و بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ اسباب جس کو اپنا کر آدمی اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی اہم چیز ہے، اور جس آدمی کو اللہ محبوب بنا لے اور جس قوم کو اللہ اپنا منظور نظر بنا لے تو اس کے کیا کہنے، اس کی کامیابی کے کیا کہنے، اللہ رب العزت کے پاس اس کی انعامات حاصل کرنے کی کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس آدمی کو جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے اپنانے سے اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں دنیا کے اندر، بعض وہ ہیں جو اللہ کے بالمقابل دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور انتہائی شدید محبت کرتے ہیں، ویسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے اور معبودان باطلہ، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا کہ جو دوسرے لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان سے شدید محبت کرتے ہیں، ویسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن مومنوں کا معاملہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن مومنوں کی جب بات کہی جائے تو ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی، اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تمام چیزوں سے بڑھ کر۔ تو یہ چیز کیسے ہم اپنائیں اور کیسے اس کو حاصل کریں، اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر کیسے اتر جائے اور کیسے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محبت یعنی بندوں کی محبت اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا مائل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا رجوع ہونا، یعنی محبت کے ذریعے سے، تعظیم کے ذریعے سے، اجلال کے ذریعے سے، تکریم کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے اور اس کا میلان ہو جائے، تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ لوگوں کا اس کے اندر جو ہے تفاوت ہوتا ہے، کوئی تھوڑی محبت کرتا ہے، کوئی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہوتی ہے، تعظیم، تکریم وغیرہ، اجلال، سب کا اس کا یعنی الگ الگ مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن مجید میں تو یہ بات بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔
قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا اور اس کے معانی کو سمجھنا، اللہ نے کیا بیان کیا ہے اس کے اندر غور و فکر کرنا، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے ایک کتاب نازل کی قرآن مجید۔ وہ کیوں نازل کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کتاب کیا ہے؟ مبارک ہے، بابرکت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ جو آدمی اس کو یاد کرے گا اس کے لیے برکت ہے، جو آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے لیے برکت ہے، جو آدمی اس کے اندر غور و فکر کرے گا اس کے لیے برکت ہے۔ تو برکت کی کتاب ہے لیدبروا آیاتی، اور ہم نے نازل کی تاکہ اس کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے اس کی آیتوں کے اندر۔ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند لوگ ہیں اس کے اندر یعنی غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا مقصد بتلا دیا، اور سب سے بڑا مقصد قرآن مجید کے نزول کا یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے ذریعے سے غور و فکر کرتے ہوئے اس کے اندر مشغول ہو جائے۔ قرآن مجید تلاوتاً اگر وہ پڑھ رہا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم اس کے اوپر صرف 10 نیکیاں دی جائیں گی، بلکہ الف کے اوپر 10 نیکیاں، لام کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں۔ تو اس طریقے سے آپ جتنی بھی قرآن کی تلاوت کرتی جائیں، آیتیں پڑھتے جائیں، آپ کو جو ہے ثواب ملتا جائے گا۔ تو یہ تو تلاوتاً ہے، لیکن معنن تفسیراً اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، یہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا لیدبروا آیاتہ۔ تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آدمی ایک وقت بنا لے اپنے گھر کے اندر، اور اس وقت میں آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ جو بھی اس کو میسر ہو، تو جہاں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا، 1 صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، تو اس کی تفسیر بھی وہ پڑھے، اس کو یعنی اس آیت میں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بیان کیا ہے، کیا بولا ہے، کیا بتلایا ہے، اس کی تفسیر اس کی معلوم ہونا چاہیے نا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا وہ عربی زبان میں، ہم عربی نہیں جانتے، لیکن تفسیر تفاسیر موجود ہیں الحمدللہ، اور اچھی تفاسیر موجود ہیں۔ تو 1 صفحہ 2 صفحے جو بھی ہوں، یا اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم ایسے یعنی آڈیو وغیرہ بھی آ چکے ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، وہ کم از کم سنیں، تو وہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، پہلی امتوں کی جو قصے بیان ہو رہے ہیں ان کے کیا حالات ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ تو یہ چیز انتہائی اہم ہے، اور آدمی ہر آیت کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ اس کو پڑھے، اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ پڑھے۔ جب وہ پڑھ رہا ہے تو جہاں پہ دعا کرنا ہے وہاں پہ دعا کرے، جہاں پہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا ہے وہاں پہ بخشش چاہے، جہاں پہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا ہے وہاں پہ پناہ مانگے، جہاں پہ جنت آئی، جنت کا ذکر آیا تو اس کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ تہجد کی نمازوں میں سے کوئی نماز کا ذکر ہے، اور وہ نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل ہوا کرتی تھی، بڑی لمبی ہوا کرتی تھی بنسبت بمقابل یہ فرض نمازوں کے، چونکہ اس کے اندر دوسرے لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے، تو اس کے اندر طوالت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، ویسی طوالت جو تہجد کے اندر ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی تو کیا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقرأ مترسلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اوپر میں ترتیل ہوتا ہے،
قرآن کی ایک طریقہ ترتیل آپ پڑھتے جائیں، حدر کے ترتیل ایک دم یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ انتہائی ٹھہر ٹھہر کے نہیں ہوتا، بلکہ حدر کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے چلے جاتے. لیکن تہجد کا معاملہ کچھ الگ ہے، اس میں آپ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے. جب کسی آیت پر پہنچتے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی تسبیح بیان کرنا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے. جہاں پر سوال کا مسئلہ ہے ہدایت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سوال کرتے. اور وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تعوذ، اور اگر پناہ مانگنے کا معاملہ ہے شیطان سے، شر سے، نفس کے شر سے اور اسی طریقے سے دوسری اور چیزوں سے، تو وہاں پناہ مانگتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا کہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے سمجھتے ہوئے اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے. تو یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر. جب آئے گی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی ہمارے دلوں میں بھی، اور خود اللہ ہم سے محبت کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی بتلائی ہوئی چیزوں پر چلنا اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبت کا ایک ذریعہ ہے. اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا. چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بالصادق من ادعى محبت اللہ ولم يحفظ حدودہ. وہ آدمی جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کی حدود کو نہ سمجھے اور اس کو نہ پھلانگے. اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی ہیں، ہر چیز کی حدود ہے. وہ حدود کے اندر رہ کر جب وہ زندگی گزارے گا تب وہ اگر کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ جو آدمی اپنے محبوب سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات بھی مانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتلا دی ہیں، کچھ حدود متعین کر دی، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو جو حدود ہیں اس کو اگر وہ پھلانگتا ہے، نہیں کرنا ہے پھر بھی جو ہے وہ پھلانگ کے کر لیتا ہے اس کو، تو پھر وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے. اور اسی طریقے سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں محبت العبد للہ تحصل بفعل طاعته وترک مخالفته. اور اللہ کے لیے بندے کی محبت جو حاصل ہوتی ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانے سے حاصل ہوتی. یہ کتنی بڑی بات ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی فرمایا الصلاۃ قدرها عظیم، نماز اس کا بڑا مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے پاس. فإنه ينشأ عنها محبت اللہ للعبد، اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. الذي يتقرب بها، وہ بندہ جو اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا پسندیدہ بنا لے گا، اپنا چہیتا بنا لے گا. لأنها محل المناجاة والقربہ. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ نماز یہ مناجات کی جگہ ہے، قربت کی جگہ ہے، نزدیکی کی جگہ ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تقریب، میری بڑائی بیان کی. مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہر آیت پر اللہ رب العزت جواب دیتا ہے. اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ آدھا اس کے لیے ہے آدھا میرے لیے. اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد پھر بندہ دعا کرتا ہے. یہ مناجات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جواب دے رہا ہے، آپ اس سے کچھ طلب کر رہے ہیں. تو یہ جو تعلق ہے اللہ رب العزت کا اور بندے کا، وہ اگر پورے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے تو انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبادتوں کی روح یعنی احسان کا ذکر فرمایا کہ جب آپ عبادت کریں تو اس انداز میں کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب بندہ اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مناجات اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اور وَلَا وَاسِطَةَ فِيهَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا ہے، کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز نہیں، بس اللہ ہے اور بندہ ہے، جو بھی وہ کہہ رہا ہے اللہ اس کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے۔ دوسرے اور لوگوں کی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے لگانے پڑتے ہیں، معاملہ یہاں پر اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا کی بات اللہ رب العزت بغیر کسی واسطے کے سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان بھی فرما دی کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جو آدمی جو ہستی کسی کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کو کسی اور کا وسیلہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کیجیے ہاتھ اٹھا کے، اللہ تعالیٰ کو آپ پائیں گے پورے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ تو فرمایا وَلَا شَيْءَ أَقَرَّ لِعَيْنِ الْعَبْدِ مِنْهَا، اور بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اور نہیں پائیں گے، امام ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ وہ کام کریں جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہے ہیں، اور ان کاموں سے رک جائیں حدود سمجھ کر جن کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ نوافل، فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں نوافل کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ سب سے بہترین پسندیدہ اللہ رب العزت کے پاس اچھی چیز وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے فرض کر دیا ہے بندوں کے اوپر۔ بندہ جب بالغ ہو گیا، عاقل ہے، مسلمان ہے، تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کر دی ہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں انتہائی مجبوری میں کچھ اعذار وغیرہ ہیں، رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، تو وہ الگ بات ہے، لیکن کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العزت۔ فرض چیزیں ہیں، فرائض کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ نوافل کا نمبر ہے۔ نوافل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بات بیان فرمائی وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ نوافل آپ کرو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہیں کرو تو کوئی اللہ کی پکڑ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن جو آدمی اس کا اہتمام کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو پسند کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، حتیٰ یحبہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نوافل کا اہتمام، آپ چاہے فرض نمازوں کے جو نوافل ہیں، فرض یعنی جمعہ آپ کہتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت، اور ظہر کی 4 رکعت، عصر سے پہلے اور مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ اسی طریقے سے تہجد کی نمازیں، وتر ہیں، اور چاش کی نماز صلاۃ الضحیٰ وغیرہ ہیں، یا تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یا اسی طریقے سے صلاۃ حاجہ وغیرہ ہیں، یہ سب نوافل ہیں۔ اگر آپ ان نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، یا روزوں میں آپ دیکھ لیں، آپ روزوں میں آپ جمعرات کا روزہ ہے، یا اسی طریقے سے پیر کا روزہ ہے، یا مہینے کے اندر 3 روزے رکھنے ہیں، یا اسی طریقے سے آدمی اپنی طرف سے روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس نے نیت کر لی روزے رکھنے کی، تو یہ جو نوافل ہیں، نفلی چیزیں ہیں، زائد چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یحبہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں،
اور کیا ہوتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ یہ نوافل کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ کتنا بڑا فائدہ ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتَهُ اور اگر وہ مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اگر وہ پوچھتا ہے تو دے دیتا ہوں اور پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو میں پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو اتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے نوافل کا بیان فرمایا کہ جو نفلی نمازوں کا، نفلی روزوں کا، نفلی صدقات کا اور نفلی اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خوشخبری بیان فرمائی اور یہ روایت باقاعدہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی یعنی یہ سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرے آنکھ، میرے کان، میرے ہاتھ، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اب آنکھوں سے وہی دیکھے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی اور ہاتھوں سے وہی چیزوں کو چھوڑے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی، اس کے قدم اسی طرف اٹھیں گے جہاں پر اللہ کی مرضی ہوگی اور وہی کھائے گا جس کو اللہ پسند فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں سب ہوگی، یعنی جو آدمی فرائض کا بھی اہتمام کر رہا ہے پھر آگے بڑھ کے نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے تو اس کے پاس تو پھر وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس کسی اور چیز کو سوچنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، بس ان ایام اسی چیز میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کو توفیق دے دیتا ہے نیک چیزوں کی، نیک کاموں کی اور بہترین بڑی ہدایت اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا بندہ بن جاتا ہے، جو بھی مانگے گا اللہ اس کو دے دیتا ہے اور جس چیز سے بھی وہ پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کو وہ پناہ دے دیتا ہے۔ اور ایک چیز، چوتھی چیز یہ ہے کہ کثرت سے آپ اللہ کا ذکر کریں، زبان کے ذریعے سے، قلب کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے آپ کثرت سے جب ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اور بندے کو اللہ کی محبت میں سب سے بڑا نصیبہ ان لوگوں کو ملے گا جو ذاکرین میں سے ہیں، ذکر کرنے والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کا بہت بڑا نصیبہ ہے اللہ کی محبت میں سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آدمی کو کامیابی ہی مل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو یہ چیز یعنی آپ خاص طور پر غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جو بھی بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب مدت ختم ہو جائے، حج کے ایام ختم ہو جائے تو کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور فرمایا وَإِذَا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، روزوں کے بعد اور حج کے تعلق سے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تمہارے مناسک یعنی حج کے جو بھی کام ہیں وہ ختم ہو جائیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ نماز کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو تم اللہ کا ذکر کرو قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، ٹھہرے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں پر، جس حالت میں بھی ہو تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے بعد بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ کیوں؟ اس کی مصلحت ہے، اس کے فوائد ہیں، خود بندے کو اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے، اور جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہ ذاکرین میں سے لکھا جائے گا اور اس کو کامیابی نصیب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اسباب جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہو اور خود ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کا اجلال پیدا ہوتا ہو، ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سب بدی کر لیجیے، پیر سے پیروں گندے سے گندہ ملانے. جن حضرات کے پیچھے ٹخنوں سے نیچے ہیں اوپر رکھے اور ہمیشہ اوپر رکھیں. چھوٹے بچے صفوں کے کناروں میں چلے جائیں. خواتین حضرات بھی اپنے صفوں کو اسی انداز میں درست کر لیں. آپ کا ٹخنا بازو والے بھائی کے ٹخنے کے بالکل برابر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام والسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وبين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.